ہم سوچتے ہیں کہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم رو نہیں سکتے، چیخ نہیں سکتے، شکوے شکایت نہیں کر سکتے، کمزور نہیں ہو سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ جو معنی ہمیں صبر کے بتائے گئے ہیں یہ سارے معنی غلط ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ انسانی کام نہیں کر سکتے۔ آپ انسان ہیں، آپ نے رونا بھی ہے، چیخنا بھی ہے، شکوے بھی کرنے ہیں اور آپ کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ جب صبر کرتے ہیں تو یہ سارے کام آپ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ آپ روتے بھی اللہ کے سامنے ہیں اور شکوہ بھی اللہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے ضبط ایسا نہیں کرنا کہ انسان کا رہنا مشکل ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو صبر آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا اور آپ ٹوٹ جائیں گے۔ سورۃ المدثر کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ ہمیں صبر کب نہیں آتا؟ جب ہم صبر اپنے رب کے لیے نہیں کرتے۔ اور اپنے رب کے لیے صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب کے لیے صبر ایسے کیا جاتا ہے کہ تیز آندھی زدہ طوفان میں بھی ڈٹ کر کھڑے رہا جائے، صرف یہ سوچ کر کے یہ طوفان میرے رب کی طرف سے آیا ہے اور مجھے اس طوفان کے تھم جانے تک یہیں ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ اس کے تھم جانے کے بعد اللہ بڑھنے پر ایسا موسم آنا ہے جب یہ سیاہ آسمان صاف ہو جانا ہے، اور وہ صاف آسمان اللہ کی رحمت کی صورت میں آنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سلسلہ شروع کرنے لگے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی نصیحت دی تھی کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، نہ ہی مشکلوں سے گھبرانا ہے، بس جو کرنا ہے اپنے رب کے لیے کرنا ہے، پھر باقی مشکلیں جانے اور ان کا رب جانے۔ اب سوچیں کہ یہاں کوئی انسان آپ سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے، اور آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ راہ میں مشکلیں نہیں آنی، بہت مشکلیں آئیں گی، ایسے حالات ہو جائیں گے کہ جینا ناگوارا لگے گا، اور ایسے معاملات بن جائیں گے کہ خونی رشتے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ جب آپ اللہ کی راہ پر چلیں گے نا تو ہر وہ انسان جو اس راہ پر نہیں ہے وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ لوگ آپ کو آپ کے کمزور ترین لمحات میں دھوکہ دے جائیں گے۔ دوست آپ کو تب چھوڑ جائیں گے جب آپ کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ لیکن پتہ ہے یہ سزا نہیں ہے، یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ صبر کے وقت اللہ آپ کو ہر شے کی، ہر انسان کی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ سو آپ نے اس وقت مایوس نہیں ہونا ہے۔ لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ کیا فائدہ اس صبر کا جب ملنا وہ ہے ہی نہیں۔ لوگ آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اس صبر سے کچھ نہیں ہونا۔ لوگ آپ کو ہر طرح سے بہکائیں گے، اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ لوگ آپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کائنات کی ساری آزمائشیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں آتی ہے وہ انسان کے ذریعے آتی ہے، کیونکہ یہ دنیا اور اس میں بسنے والی ہر شے ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے ایک بہت اچھے استاد کہا کرتے تھے کہ پرچہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، خالی کبھی نہیں چھوڑنا۔ کچھ لکھے ہوئے پہ تو کچھ نہ کچھ نمبر مل جائیں گے، لیکن خالی پہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نمبر نہیں لگا سکتا۔ اور ایسے ہی صبر کا پرچہ ہے، کیسے بھی ہو بس صبر کرو، اور کیسے بھی ہو بس یقین رکھو، نمبر ضرور ملیں گے۔ ہمت ہار جاؤ گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ صبر کے لیے چند باتیں آپ سے اپنے پلوں میں باندھ لیں۔ کبھی بھی انسان کے سامنے اپنا دکھ نہیں رونا۔ بہت رونے کو جی چاہ رہا ہو تو فوراً جانماز بچھاؤ اور جی بھر کر رو لو۔ اتنا رو لو کہ جتنا کوئی بھی اس دنیا میں کبھی بھی نہ رویا ہو۔ کبھی بھی اپنے یقین کا ذکر زبان سے لوگوں کے سامنے مت کرنا۔ کبھی بھی لوگوں کو اپنی دعائیں مت بتاؤ، ورنہ لوگ آپ کو ڈبل مائنڈڈ کر دیں گے اور آپ کی دعاؤں سے برکت اٹھ جائے گی، آپ کا یقین ڈگمگا جائے گا۔ کبھی بھی زبان سے وہ الفاظ مت نکالو جو اللہ کو آپ سے ناراض کر دیں۔
جب بھی بولو اچھا بولو، جب بھی گما رکھو اچھا گما رکھو۔ کبھی بھی کسی بھی آزمائش پر فوراً ایکشن مت دو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر۔ کبھی کبھار نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا لوگ حادثے کی جگہ پر کھڑے ہو کر دور سے دیکھنے والوں کے لیے بنا دیتے ہیں۔ سو لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، خود اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے۔ کبھی بھی لوگوں سے اللہ کی شکایت نہیں کرنی کہ میں نے فلاں دعا مانگی اور اللہ نے وہ دعا قبول نہیں کی، میں نے تو یقین رکھا تھا لیکن اللہ نے مجھے مایوس کر دیا۔ یہ الفاظ نہیں بولتے، کبھی بولنے، خاص کر لوگوں کے سامنے نہیں۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو صبر کے نام پر تماشا لگا دیتے ہیں اور دنیا کو مظلوم بن کر دکھاتے ہیں۔ سو آپ نے ایسا نہیں بننا جو آپ کے رب کو ناپسند ہو۔ یہ سب باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں، کیونکہ جب آپ یہ باتیں یاد رکھیں گے نا تو آپ کو صبر کرنا آ جائے گا اور آپ کے لیے صبر آسان ہو جائے گا۔ میری نانی کہا کرتی تھی، جیسے جب آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں نا، وہ صدقہ دینے کے بعد بھول جاتے ہیں، نہ اس انسان کو جتاتے ہیں جس کو صدقہ دیا ہو اور نہ اس رب کو جتاتے ہیں جس کے لیے صدقہ دیا ہو، ویسے ہی آپ نے صبر بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایسے صبر کرنا ہے کہ غم بھول جانا ہے جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں۔ صبر اصل میں جبر ہوتا ہے، اور پتہ ہے جبر کیا ہے؟ زبردستی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی خود کو صبر کے لیے مجبور کر دینا، خود پر اتنا جبر کرنا کہ صبر کے علاوہ خود کو کوئی دوسرا آپشن نہ دینا، اسے کہتے ہیں صبر۔ بلکہ اسے کہتے ہیں صبر اللہ کے لیے کیا گیا صبر۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یاد ہے وہ وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اپنے بازوؤں میں لیٹے ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ دم توڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تو ابن عوف نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم وہی کہیں گے، وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے۔ اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ کوئی اس جبر کے عالم کا اندازہ لگا سکتا ہے جو جبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی آخری سانسوں پر کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے معجزے کیوں نہیں ہوتے، ہمارے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو آپ یہ کیوں نہیں سوال کرتے کہ کیا ہم ان ہستیوں جیسا صبر کرتے ہیں جن کے لیے اللہ نے عرش سے مدد کے فرشتے اتارے تھے؟ اب آپ کہیں گے کہ وہ تو نبی تھے اس لیے انہوں نے اتنا صبر کیا، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ وہ بھی تو انسان، بس ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا، اور ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں۔ بس ایک دفعہ وہ سب چیزیں اللہ کا سوچ کر کریں جو آپ اپنے لیے اپنا سوچ کر کرتے ہیں۔ بس ایک دفعہ صبر یہ سوچ کر کریں کہ یہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، یہ آزمائش جو اللہ نے مجھے دی ہے یہ میں نے سزا سمجھ کر نہیں، اعزاز سمجھ کر برداشت کرنی ہے، کیونکہ اس سب کے بعد ہمارے لیے ایک صلہ ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ صلہ اتنا بڑا ہے کہ ساری آزمائشیں بھی اکٹھی کر لی جائیں تب بھی اتنا صلہ نہیں بنے گا جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ صبر بڑا مشکل ہے، اور ایسا بھی ہے، لیکن صبر آسان بھی اتنا ہی نہیں ہے جتنا مشکل لگتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم اپنی رضا پر اللہ کی رضا کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی ہوں کہ دعائیں مانگنا چھوڑ دو، مانگو، بار بار مانگو، بے پناہ مانگو، لیکن فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اپنی پوری کوشش کرو، لیکن اس کوشش کا صلہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یقین کریں صرف اتنا سا کر لینے سے
آپ کی زندگی پوری کی پوری بدل جائے گی۔ صبر آزمائش میں نہیں کیا جاتا، بلکہ صبر ہی اپنے آپ میں سب سے بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں وہی جیتتا ہے جو اپنی خواہشیں اپنے رب کے لیے ہار دیتا ہے۔ اب خواہشیں ہار دینے کا مطلب یہ نہیں کہ دعائیں ہار دینی ہیں یا دعائیں کرنا ہی چھوڑ دینی ہیں۔ اس کا مطلب بس اتنا سا ہے، اگر ابھی اللہ کی مدد کی توقع رکھی ہے اور اللہ کی مدد نہیں آتی تو یہ سوچ کر صبر کرنا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، اور یہ سوچ کر آگے بڑھنا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ طوفان تھم جائے گا، اور یاد رکھنا ہے کہ چلنے سے ہی وقت اور موسم بدلتے ہیں۔ ایک ہی جگہ کھڑے رہنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ کی مدد کوشش کرنے سے آتی ہے، اور اللہ کی راہ میں صبر کی ہر حد سے گزر جانے سے آتی ہے۔ تو پھر بس اس برے وقت کو برا وقت سمجھنا، بری زندگی نہیں۔ جس رب نے یہ طوفانی ہوائیں چلائی ہے نا، اس کے اختیار میں بادلوں کا نظام بھی ہے۔ اس نے ایک حکم دینا ہے اور اس کی رحمت کی بارش نے یہ مٹی سے گندی ہوئی ساری زمین کو صاف کر دینا ہے، اور آپ کے لیے راستے آسان ہو جانے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر اور